السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اس دنیا میں جو ریلیجنز کو ماننے والے لوگ کثرت سے موجود ہیں، جیسے عیسائی، ہندو اور یہودی، ان کی مقدس کتابوں میں اسلام کے آخری پیغمبر ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر موجود ہے؟ جی ہاں، آپ نے صحیح سنا۔ تو چلیے ہم آغاز کرتے ہیں ہماری سیریز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہر مذہب میں کا پہلا پارٹ، جس میں ہم سب سے پہلے یہودیوں کی کتابوں کی تحقیق کریں گے۔ تو پہلا ریفرنس اولڈ ٹیسٹمنٹ، جو یہودیوں کی مقدس کتاب ہے اور جو موسیٰ علیہ السلام پر اتری، جنہیں ہم مسلمان توریت کے نام سے جانتے ہیں، اس کے 18ویں چیپٹر کے 18ویں آیت یعنی 18 ورس میں ملتا ہے، میں ان کے بھائیوں میں سے ان کے لیے ایک نبی کو برپا کروں گا اور تجھ جیسا ہوگا، اور اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا، اور وہ ان سب باتوں کو ان سے کہے گا جن کا میں اس کو حکم دوں گا۔ تو دوستو، جیسا میں نے کہا کہ یہ یہودیوں کی مقدس کتاب کی ایک آیت ہے، ورس ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ آیت حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ کی طرف سے نازل ہوئی، جس آیت کا ترجمہ میں نے اردو میں یہاں اسکرین شاٹ بھی رکھا ہے گوگل سے، اور میں نے پڑھ کے بھی بتایا۔ تو اس آیت کے شروعاتی الفاظ جو ہے وہ یہ ہیں کہ آپ جیسا ہوگا، آپ کے بھائیوں میں سے ہوگا، یعنی اس سے ہمیں یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خاندان سے ہی ایک پیغمبر ظاہر ہوں گے آنے والے وقتوں میں۔ تو اگر ہم تھوڑا اتہاس یعنی اپنے تاریخ کو پڑھیں تو ہمیں یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بڑے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور چھوٹے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام ہیں۔ تو حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولادوں میں سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ تو اس بات سے ہمیں یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب اوپر جا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملتا ہے، جس سے ایک طور سے وہ دونوں آپس میں بھائی ہوئے۔ جس بات کو چاہے یہودی ہو چاہے عیسائی، دونوں نے اس بات کو تسلیم کیا ہے۔ اچھا، پھر اس آیت سے کچھ ہمارے عیسائی بھائی بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ آیت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے بتائی گئی ہو، بشارت ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آنے والے پیغمبر ہے، تو ان کے لیے یہ بات آگے تفصیلی ہے کہ اس آیت ہی کے شروع کے کچھ الفاظ بعد یہ لکھا گیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح ہوں گے۔ تو پہلی بات تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بیچ میں بہت فرق ہے۔ جیسے سب سے پہلا جو بنیادی فرق ہے وہ تو یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد بھی تھے اور والدہ بھی تھی، جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے والد نہیں ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صرف والدہ ہے، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانی بنا کر اس دنیا میں بھیجا تھا۔ اور وہیں دوسری طرف ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی والد بھی تھے اور والدہ بھی تھیں، بہرحال۔ اور دوسرا جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی زندگی میں شادی بھی کی اور ان کے بچے بھی ہوئے، اور دوسری طرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نہ تو شادی کی اور نہ ان کے بچے تھے، اور ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی بھی کی اور ان کے بچے بھی تھے۔ تو اس سے یہ بھی فرق سامنے آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں بہت فرق ہے، جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت ساری باتیں ایک جیسی ملتی ہے۔ اور اگر آگے اس آیت کی تفصیل کرے تو اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں اس پیغمبر جو آنے والا پیغمبر ہے اس کی زبان سے اپنے الفاظ نکلواؤں گا، جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتا تھا کہ ان پر وحی نازل ہوتی تھی اور وہ پڑھتے تھے اور آ کے اپنے صحابہ کو بتاتے تھے، اپنی زبان سے پڑھتے تھے اور صحابہ اسے لکھتے تھے۔ اور بے شک جو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بتایا وہ ساری باتیں خدا کی طرف سے آئی ہوئی تھی، ساری وحی تھی۔
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی کام کیے وہ تمام اللہ کی طرف سے حکم تھا۔ تو اس سے یہ ثابت ہو چکا ہے کہ یہ جو پوری آیت ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہی آیت ہے، جو اللہ تعالیٰ نے اپنی پہلی کی کتاب جیسے تورات میں پہلے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو بتا دیا تھا۔ یہ ہو گئی پہلی دلیل۔ اب دوسری دلیل کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ تو دوسری دلیل یہ ہے کہ جیسے ہم مسلمان سلیمان علیہ السلام کو پیغمبر مانتے ہیں، ویسے ہی یہودی بھی سلیمان علیہ السلام کو پیغمبر مانتے ہیں۔ تو ان کی ایک اسی اولڈ ٹیسٹمنٹ میں کتاب ہے سانگس آف سولومن۔ اس کتاب کے چیپٹر نمبر 5 میں جو ورڈز یعنی آیت 16 ہے، اس میں یہ لکھا ہے کہ اس کا منہ ازہز میٹھا ہے، ہاں وہ سراپا عشق انگیز ہے، اے یروشلم کی بیٹیوں یہ میرا محبوب ہے، یہ میرا پیارا ہے۔ تو جیسے کہ آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ اسی آیت کا ترجمہ انگلش میں اور جو اصل زبان میں توریت لکھی گئی جسے ہیبرو کہا جاتا ہے اس کو کیسے پڑھتے تلفظ کیا ہے وہ لکھا ہوا ہے۔ تو اگر ہم اس کے چوتھے سرے میں دیکھیں تو محمدن یعنی محمد، اسے بہت سارے علماء ہمارے کہتے ہیں کہ یہی ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے، لیکن اس میں بہت اس دور کے لوگوں نے اس میں چھیڑ چھاڑ کر کے کچھ الٹ پھلٹ کر دیا ہے، تو اس کا ترجمہ تو الگ ہو گیا ہے، لیکن اگر زبان کو آپ پڑھیے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اصل میں وہ محمدن یعنی محمد ہی ذکر ہے، لیکن لوگ اسے تسلیم نہیں کرتے ہیں۔ تو اس سے ہمیں دوسری بات کا بھی پتہ چل گیا۔ اب اگر ہم اور آگے دیکھیں تو ہمیں اور یہ آگے ملتا ہے ان کی کتابوں میں کہ ان کی کتابوں میں ایسا ذکر ہے کہیں جگہوں پر، بہت ساری جگہوں پر کہ عرب کے علاقوں سے اور خاص طور پر فران کی چوٹی جسے آج کے دور میں حجاز کا علاقہ بھی کہا جاتا ہے، یا کہے تو صاف طور پر مکہ مکرمہ کے چاروں طرف کے علاقے جو ہیں اس علاقے کا ذکر ان کی کتابوں میں بہت جگہ آیا ہے کہ وہاں سے ایک پیغمبر آئیں گے جن کو نئے قانون ملیں گے، جیسے ہم آج کے دور میں ہماری شریعت کہتے ہیں۔ بہرحال تو یہی ساری باتیں تھی اور یہی ساری ان کی کتابوں کا حوالہ تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنے کی بشارت دیتی ہے۔ تو آج کے لیے ہماری ویڈیو یہیں پر مکمل ہوتی ہے۔ انشاءاللہ اگلی پارٹ میں ہم عیسائیوں کی کتابوں کا ذکر کریں گے۔ تو آج کے لیے خدا حافظ، پھر ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔